السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 193 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم 194 کو کریں گے، جو کہ 2.5 لائنز کا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اگر کوئی بھی آپ کے شیئر کرنے سے کچھ بھی سیکھتا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ تو 2.5 لائن کو میں نے تلاوت کی ہے، ایک ہی آیت کو۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، الشہر الحرام، سب سے پہلے حمزہ کو شین سے ملائیں گے، چونکہ یہاں پر دیکھیں شین کے اوپر شد ہے۔ شد کے بارے سے یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ شد کو اردو میں ہم تشدید کہتے ہیں اور عربی میں سے شد کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ تشدید کی کنڈیشن ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا اور ایک بار اس تشدید والے حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور تشدید جس حرف کے اوپر آ جائے اس میں ایک سختی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ منہ کو دباتے ہوئے کہنا ہے اش اش شہرل اشہرل اشہرل۔ اگر کوئی پڑھ دے اشہرل، کیا پڑھے اشہرل، تو کیا ہوا؟ تشدید بھی ادا نہیں ہوا، سختی بھی نہیں ہوا۔ تو سختی لازمی ہے، تبھی سمجھ آئے گا کہ آپ پہلے والے حرف کو تشدید والے حرف سے کنیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے اشہرل دباتے ہوئے اشہ اشہ اشہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر شین ہے تو اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ نہیں نکلتا شین تو آپ اس کی خوب پریکٹس کریں۔ بعض اوقات لوگ اس شین میں بھی سین بولتے ہیں، سین نہیں بولیں گے۔ یہ جو شین ہے یہ نقطے کے ساتھ آ گیا تو اب اسے ہم شین کہیں گے۔ یہ حروف شجریہ میں سے ایک ہے، شین 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 ایسا کہنا ہے۔ تو اش شہ، شین ہا زبر شہ، را لام پیش رل۔ را کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے را کو موٹا رکھنا ہے، یعنی کہ اسے بولڈ پڑھنا ہے، منہ کو گول کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک رکھنی ہے، یعنی کہ اس کو لائٹ ادا کریں گے۔ تو یہاں پر پیش ہے تو یہاں پر بولڈ ریڈ کرنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے اشہرل رل رل۔ فور ایگزامپل اگر را کے نیچے زیر ہوتا تو ساؤنڈ کس طرح کی نکلتی؟ رل، کیا نکلتی؟ رل۔ اب اگر کوئی را کے نیچے زیر ہو اور وہ پڑھ دے رل، کیا پڑھ دے رل، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ زیر کی صورت میں آپ نے اپنی آواز کو باریک رکھنی ہے، لائٹ ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے رل، اگر زبر ہوتا تو پڑھتے رل، دونوں صورت میں موٹا، پیش کی صورت میں اور زبر کی صورت میں۔ لیکن اگر زیر ہوتا تو ہم پڑھتے رل رل رل،
रिल, ठीक है। अभी आगे और भी देखेंगे, तो यहाँ पर हमको मोटा रखना है, रुल रुल रुल। आगे हरामु, अब यहाँ पर देखिए हा जबर हा, रा अलिफ जबर रा। अब यहाँ पर रा के ऊपर क्या है, क्या है, जबर है, तो इस सूरत में रा को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ रा के साथ अलिफ मद्दा भी करना है। तो बताया था कि जब भी अलिफ मोटे हर्फ के साथ आए तो मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक हर्फ के साथ आए तो बारीक पढ़ा जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर रा के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि रा की दो सूरत होती है, कहीं पर हम बारीक पढ़ते हैं, कहीं पर हम मोटा पढ़ते हैं। तो जब रा जबर के साथ आ रहा है और अलिफ मद्दा हो रहा है, तो यहाँ पर रा कैसा पढ़ा जाएगा, ऑब्वियसली मोटा पढ़ा जाएगा। तो इसको हम मोटा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रा। अब अगर कोई पढ़ दे रा रा, ये बारीक हो गया, रा गलत हो जाएगा, क्योंकि जबर के साथ हम पढ़ रहे तो हमें मोटी रखनी है अपनी आवाज को, रा रा, इस तरीके से। आगे मीम पेश मुंह, जब दोनों लफ्ज को पढ़ेंगे, अशहरुल हरामु, अशहरुल हरामु, हरामु रामु रामु। समझ आ रही बात समझ आ रही, जो मैं पढ़ रही हूँ समझ आ रही? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, फिर से समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दो जगह रा आया है, दोनों जगह हमने मोटा अदा किया है। पहली सूरत में रा के ऊपर पेश है और दूसरी सूरत में रा के ऊपर जबर है और साथ ही साथ अलिफ मद्दा भी हो रहा है। तो हमने खींचते हुए रा को मोटा रखा, एक अलिफ की मकदार जो हमने खींचा उसको मोटा रखते हुए खींचा। अशहरुल हरामु, हरामु, और हा को भी प्रॉपर निकालना है। तो ये दो लफ्ज जो है, उम्मीद है आसानी के साथ समझ आया होगा और तफसीली तौर पर, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाए तो इससे कोई लेना देना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने सही से सीखना है, पूरी वजाहत के साथ सीखना है। तो घबराना नहीं है कि काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई तो कैसे देखे, नहीं, अगर सीखना है तो वक्त देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रख ले। अगर किसी चीज पर आप वक्त देंगे तभी वो चीज आप सीखेंगे। आगे बिशहरिल हरामी, अब देखिए जेर की भी मिसाल आ गई इसी लाइन में, बाशीन जेर बिश, शीन हा जबर शाह, बिशाह बिशाह। अब रा लाम जेर रिल, अब यहाँ देखिए रा के नीचे क्या आ गया, जेर आ गया। तो अब क्या करना है, रा को बारीक रखनी है। यहाँ हमने पेश के साथ जबर के साथ मोटा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जेर है तो यहाँ जेर के साथ हम बारीक रखेंगे। क्या साउंड होगा, बिशहरिल हरामी, उसके बाद हरामी, यहाँ फिर रा को मोटा रख रहे अलिफ मद्दा करते हुए, रामी, ये रा बारीक, बिशहरिल रिल रिल हरामी, हरामी, रा रिल रा रिल। समझ आ रही बारीक और मोटे में फर्क, रिल रा, समझ आ रही? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो यहां तक देखें, अशहरुल हरामु बिशहरिल हरामी। आगे वल हुरुमातु, वाल हमज़र वल, हा पेश हु, रा पेश रू, वल हुरु, मीम खड़ा जबर मा, ता पेश तू, वल हुरुमातु, वल हुरुमातु, मातु मातु, माँ में खींच रहे, वल हुरुमातु, बाकी कहीं भी नहीं खींचना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब जगह पेश है तो ध्यान में रखिए कि आवाज मजहूल ना हो। बाज़ औक़ात लोग पढ़ेंगे वल हो रोमा तो, क्या पढ़ेंगे, वल हो रोमा तो हो रो तो, ऐसा साउंड नहीं, हु रू तू, वल हुरुमातु, वल हुरुमातु, वल हुरुमातु। समझ आ रही साउंड? आगे क़िसास, क़ाफ ज़ेर क़ी, स्वाद अलिफ ज़बर सौ, क़िसा, और साथ दो पे सुन,
لیکن چونکہ یہاں پر تو علامت ہے، یہاں پر اگر رکیں گے تو ہم دو پیش ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم لگائیں گے سکون، سکون ڈال دیں گے تو اب ہم رکیں گے قصاص، قصاص، صاد میں سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی کیونکہ یہ اس کے اندر صفیریہ والی صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ اس میں خاص خیال رکھنا ہے موٹے پن کا، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ظاہر رہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو موٹا پن ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سیٹی تو ظاہر ہوگی لیکن موٹا پن کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر ہم رک رہے قصاص، فور ایگزامپل، مان لیجئے کہ کوئی یہاں پر نہیں رکنا چاہتا، اس کو ملا کر پڑھنا ہے، تو وہ کیا کرے گا، پھر کون سا قاعدہ کرے گا، یہاں دیکھیں صاد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد کون سا حرف ہے، حرف فا، تو یہاں پر ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ، کیا ہوگا، اخفا کا قاعدہ، تو یہاں پر ہم ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، یعنی کہ قصاص فمن اعتدى، قصاص فمن اعتدى، ایسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب رک رہے ہیں تو بس قصاص، یہاں تک سمجھ آ گئی، بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ فمن اعتدى، فا زبر فا، میم زبر ما، فما، نون عین زیر نیع، کیا پڑھیں گے، نیع، نون ادا کرتے ہوئے حلق میں آواز، نیع نیع نیع، فمنیع فمنیع فمنیع، بالکل آرام سے نکالیں گے، جھٹکا نہیں، نی نی نی، فمنی تدا، ایسا نہیں کرنا، بعض لوگ جھٹکا دینے لگتے ہیں عین نکالنے کی صورت میں، نہیں، بالکل جھٹکا نہیں دینا، آرام سے کرنا، فمنیع نیع 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 نیع، سمجھ آ رہی، اس کے بعد تدا، تدا، تا زبر تا، دال کھڑا زبر دا، فمن اعتدى فمن اعتدى، آگے کیا ہے، علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین کو نکال رہے صاف اور واضح طور پر، لام یا زبر لی، یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر سکون ہے، یا کے اوپر جزم ہے نا، بتایا تھا کہ یہ جو نشان ہے نا، یہ چھوٹی سی دال کی طرح جو بنا ہوا ہے، اسے کہا جاتا ہے سکون، اور اس کا ایک اور نام ہے جزم، جزم ہم کہتے ہیں اردو میں اور سکون کہتے ہیں عربی میں، تو جب یہ سکون والی علامت کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے اس کو ساکن بنا دیتا ہے، یعنی کہ اگر یہ یا پر آ گیا تو اب کہیں گے یا ساکین، اگر یہ نون کے اوپر آ گیا تو نون ساکین، اگر یہ علامت واو کے اوپر آ گیا تو واو ساکین، تو سمجھ آ رہی، سکون کی علامت جب کسی حرف کے اوپر آ جائے تو وہ سکون سے ساکن بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، ساکن، تو یہ سکون کی علامت یا پر آ گیا تو یہ یا ساکن بن گیا۔ اب یا ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، زبر ہے نا، تو زبر کی صورت میں نے بتایا تھا کیا، کہ زبر کی صورت میں لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین، اور دونوں صورت میں آپ کو نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے، تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہو گیا، اب یہاں پر ہمیں نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آواز بھی معروف ہو، مجہول نہ ہونے پائے، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے علیکم لیکم، اگر کوئی پڑھ دے علیکم، کیا پڑھے، علیکم، لام یا زبر لیکم، تو یہ ساؤنڈ مجہول ہے، یہ آواز مجہول ہے، تو اس سے بچنا ہے، لے نہیں پڑھنا بلکہ نیچے سے گھماتے ہوئے لے جائیں گے، لئی، کیا پڑھیں گے، لئی لئی لئی، علیکم علیکم علیکم، جلدی بھی رکھ کرنا ہے، اب اگر کوئی پڑھے علیکم تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ کیا کیا اس نے، کھینچ دیا، کھینچنا بالکل نہیں ہے، لین کے بارے میں یہ خیال رکھے
کہ نرمی کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نرمی، جلدی اور معروف، 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے لین کو ادا کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر علیکم سمجھ آگی، آگے چلیں۔ فَاعْتَدُوا، فا عین زبر فا، تا زبر تا، دال واو پیش دو، دو میں تو واو مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، یہاں پر عین نکالنا ہے۔ فَاعْتَدُوا، 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 بالکل آرام سے نکل رہا ہے نا۔ اب کوئی پڑھے فَاعْتَدُوا، فَاعْتَدُوا یا فَاعْتَدُوا تو تینوں صورت میں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جھٹکا بھی نہیں دینا، سختی بھی نہیں کرنی اور چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں فا، فا، فا عین زبر فا، فا عین زبر فا، خوب مشق کریں، عین، 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 اس طریقے سے۔ تو فَاعْتَدُوا واو مدہ، آگے علیہ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر یا لین کیا تھا یہاں بھی کریں گے۔ اس کے بعد حاضر ہی، علیہ، علیہ، آگے بِمِثْلِ، با زیر بی، میم سا زیر مس، کیا پڑھیں گے مس۔ اب اگر یہاں پر کوئی پڑھے مس، کیا پڑھے مس، مس، یہ جو وسل ٹائپ کی، جو سیٹی ٹائپ کی جو آواز آ رہی ہے نا، ایسا، یہ غلط ہے، یہ سا میں ادا نہیں ہوگا اس طریقے سے، سا میں سیٹی والی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سا حرف ہے اور ذال ہے یہ نرمی والا حرف ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بِمِثْلِ، بِمِثْلِ، مِث، 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 اگر کوئی پڑھے مس، 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 یہ غلط ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ صحیح آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ بتایا کریں کہ میری آواز صحیح آتی ہے سمجھ میں، جو بھی حرف میں نکالنے کے لیے بتا رہی ہوں، میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچا پاؤں، پر آپ لوگ اگر کمنٹ کریں گے، کمنٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ ہاں ساؤنڈ صحیح سے آ رہا ہے، صحیح سمجھ آ رہا، تو بہت مہربانی ہوگی۔ آگے لام زیر لی، بِمِثْلِ، آگے مَا اعْتَدَى، میم عین زبر ما، جیسے یہاں پر فا بولا تھا اسی طریقے سے یہاں پر مَا اعْتَدَى، تَدَى، دال میں کھینچنا ہے، باقی عین نکالنا ہے۔ آگے علیکم، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں ادا کیا۔ اب دیکھیے اس آیت میں نا بہت آپ کو عین دکھائی دے رہا ہے اور ہا دکھائی دے رہا ہے، شین ہے، تو یہ سب سے نہ گھبرانا نہیں ہے۔ جو بھی حرف نہیں نکلتا اس کو لے لیں، اس کو 10 ٹائمز 20 ٹائمز، اور دیکھیں صرف نکالنا نہیں ہے، سب سے پہلے اس کا مخرج کو نوٹ کریں، سب سے پہلے اوپر لیٹر لکھے، جیسے کہ عین کو آپ کو ادا کرنا ہے تو عین کا عین بنائیں اور نیچے میں اس کو لکھیں، اس کا جو مخرج ہے وہ لکھیں، اس کے بعد زبان کو اس طریقے سے سٹا کر اور نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کا جاننا بہت ضروری ہے، صرف آپ عین اٹھا لیں گے یا ہا اٹھا لیں گے اور نکال رہے تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے مخرج جانیں کہاں سے نکلنے، مخرج کے معنی کیا ہوتا ہے، نکلنے کی جگہ، یعنی کہ منہ کے جس حصے سے جو بھی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے، یعنی کہ نکلنے کی جگہ۔ تو نکلنے کی جگہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے نکلے گا، تبھی ہم کوشش کریں گے نا، تو سب سے پہلے مخرج کا جاننا ضروری ہے۔ آگے چلیں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وَاتَّ، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب یہاں لفظ اللہ کا لام سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، موٹا رکھیں گے۔ اگر زبر ہوتا تب بھی موٹا، لیکن اگر اس قاف کے نیچے زیر ہوتا تو لفظ اللہ کو ہم باریک رکھتے۔ اچھا، باریک کا ساؤنڈ کیسا ہوگا، قِلَّاہی، کیا ہوگا لاہی، اور موٹا کا ساؤنڈ لاہ، 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 سمجھ آ رہی؟ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ. آگے وَاعْلَمُوا، واو عین زبر وا، لام زبر لا، وعلا، میم واو پیش مو، وَاعْلَمُوا. یہاں پر مد کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے میں بہت ہی آسان طریقے سے بتاتی ہوں، آپ لوگ نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے. بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ ذرا سا دماغ لگائیں اور کوشش کریں، لگن دکھائیں، تو آپ بالکل سیکھ جائیں گے. کیونکہ میرا جو بتانے کا جو طریقہ ہے نا، بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان اور تفصیلی طور پر ہے. تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے یہ لفظ کیا ہے؟ وَعْلَمُوا، ہے نا. اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ اَنَّا. یہ دونوں الگ الگ لفظ ہے نا، الگ الگ لفظ ہے. سمجھ آ رہی نا الگ الگ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کے معنی ہے ورڈ، ورڈ. تو اب کئی ورڈ، کئی لیٹر مل کر ورڈ بنتا ہے نا، یعنی کہ کئی حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے. تو یہ ایک لفظ ہو گیا کیونکہ اس میں بہت سارے حروف ہیں، اور انا ایک الگ لفظ ہو گیا. تو جب بھی مد پہلے لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ کی شروعات میں ہو تو یہ مد منفصل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل کا تعریف ہی یہی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی کہ دوسرے لفظ کے ساتھ آئے. تو یہاں پر دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے نا، انا میں آ رہا ہے حمزہ، تو یہ ہو گیا مد منفصل. تو یہاں پر 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا، پہلے وا کیا ہے؟ وا، وَعْلَمُوا. اس کے بعد اَنَّ اللَّهَ، نون کے اوپر شد آ گیا تو نون مشدد کا غنہ کریں گے. 2 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا پڑتا ہے. اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے، نون ساکن یا تنوین، کوئی کنڈیشن نہیں. اگر اس حرف کے اوپر شد ہے تو آپ نے لازمی غنہ کرنا ہے. وہ 2 حرف کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے نون اور دوسرا ہے میم. تو یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے کوئی نون ساکن کوئی تنوین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. یہ کہلاتی ہے نون مشدد کا غنہ. تو غنے کی مقدار 1 الف ہے، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے ان اللہ. اس کے بعد نون کو لام سے ملا دیا، اللہ. اب یہاں پر میں نے لام کو موٹا کیوں رکھا؟ کیونکہ اس لام سے پہلے جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے. اگر پیش ہوتا تب بھی موٹا پڑھتے، زیر ہوتا تو ہم باریک پڑھتے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ، اللہ. آگے مَعَل، مَعَل، میم زبر ما، عین لام زبر عل، عین کو واضح کرنا ہے. مَعَل متقین، قی میں یا مدہ کریں، نون کے اوپر وقف. مَعَ الْمُتَّقِينَ، مَعَ الْمُتَّقِينَ، عین کو واضح کرنا ہے. تو ذرا غور و دھیان سے دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی جگہ عین ہے. دیکھیں یہاں پر ہے عین، اس کے بعد یہاں پر ہے، اس کے بعد یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، پھر یہاں ہے. تو کتنی جگہ ہو گیا؟ 2 3 4 5 6 7 8 جگہ عین آپ کو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر شین بھی. تو عین کے خوب مشق کریں. اچھا اب پوری آیت کو دیکھیں، غور و دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے. رک رک کر بتاؤں گی، غور و دھیان سے سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو پوری آیت کو میں نے پڑھا، اب یہاں پر ایک ایک لفظ کو بھی میں بتا دیتی ہوں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں، الشہر الحرام بالشہر را باریک الحرامی، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہاں پر آپ کو دیکھیں کتنی راہ ہے، 5 راہ ہے، 1 2 3 4 5، پانچوں راہ میں 4 راہ آپ کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں پیش کے ساتھ ہے موٹا پڑھیں گے، زبر کے ساتھ ہے موٹا پڑھیں گے، یہاں زیر کے ساتھ ہے باریک رکھیں گے، یہاں پھر زبر کے ساتھ ہے، یہاں پیش کے ساتھ ہے، تو یہ چاروں راہ موٹا ہوگا، صرف اور صرف یہ زیر والی راہ کو ہم باریک رکھیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس کے خوب پریکٹس کریں۔ ہوپ کہ آج کا جو کلاس ہے، آج کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ تو اگر سمجھ آتا ہے اور سیکھ رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ، میرے سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے، تو جو لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اب تک کیا کیا سیکھا ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کریں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے۔ تو اس طریقے سے کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور سکھانے میں اور بھی کچھ میں اضافہ کروں گی۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی آپ بتائیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی امپروو کریں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اور تفصیل سے سمجھائیں گے، لیکن امید ہے کہ میں جتنا تفصیل سے سمجھاتی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، 1 بائی 1 انشاءاللہ تعالی آپ کو سب چیز ملے گا۔ پر دیکھیں میری ایک شروع سے عادت رہی کہ جو میں کرتی ہوں نا تو وہ سیریل وائز کرتی ہوں۔ ایسا مجھے ویوز وغیرہ کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ویوز کم ہے یا زیادہ ہے، یہ چیزیں ڈال دے تو وہ دعا ڈال دے تو وہ عمل ڈال دے تو میرے ویوز زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ بس اللہ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے میں ڈال رہی ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں، اور یہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے وہ عام ہو، لوگ دلچسپی رکھیں، لوگ سیکھنا چاہے، اسی لیے میں شروع سے سیریل وائز چل رہی ہوں۔ تو جب ابھی میں قرآن پڑھا رہی ہوں اور قاعدہ پڑھا رہی ہوں تو اسی طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالی پھر میں ترجمہ بھی بتاؤں گی، اس کے بعد مسئلے مسائل بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں اور سنن و فرائض بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 ہر ایک چیز ملے گا۔ تو اسی طریقے سے میں سیریل وائز ڈالتی ہوں، مجھے کوئی یہ نہیں کہ آج میں نے یہ ڈالا نہیں ویوز آئے تو میں کچھ اور ڈال دوں، کوئی اور وظیفہ بتا دوں، نہیں، یہ سب چکر میرے پاس نہیں ہے، میرے چینل میں یہ سب چکر نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اسی خالص نیت کے ساتھ اس کام کو چلائے، اور کبھی بھی دل میں کوئی ویوز کا چکر یا کوئی سبسکرائبر کا چکر ایسا کچھ نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اور آپ سب بس جو بھی سیکھتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتے تو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ یہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے، قرآن کا سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں اور بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں سیکھا ہے، تو اور جا کر بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں یا عمر کے اس پڑاؤ پر آ گئے کہ وہ جا کر نہیں سیکھ سکتے، ان کو ایک شرم سی محسوس ہوتی، تو ان کا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ وہ اس طریقے سے سیکھ سکیں گے، تو اسی لیے میرا بتانا تفصیلی طور پر ہوتا ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ بس اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔